یوم آزادی اور مارکہ حق کی تاریخی فتح کا جشن ملک بھر میں جشن آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ملک بھر کی مساجد میں دن کا آغاز، قرآن خوانی، ملک و قوم کی سلامتی، خوشحالی، ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ تحریک آزادی پاکستان کے شہداء کے لیے خصوصی طور پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ یوم آزادی پر اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، یادگار پاکستان پر پھول رکھے۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر اعظم نے وطن پر جان نچھاور کرنے والے بہادر سپوتوں کو بھی سلام پیش کیا۔ تقریب میں اسکولوں کے بچے بھی شریک تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قوم کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ فیلڈ مارشل نے پیغام میں کہا، اپنے بزرگوں اور بر صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر بھی ہے۔ مذہبی اقلیتیں ملکی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کے عفریت کو شکست دینے کے لیے ہم نے بھاری جانی اور مالی قیمت ادا کی۔ آپریشن بنیان المرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا ہے۔ پہلگام واقعے کی پاکستان نے مذمت اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ جشن آزادی مارکہ حق کی عظیم فتح کے نام جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں شاندار مرکزی تقریب، صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت سول اور عسکری قیادت اور غیر ملکی سفیروں کی بھرپور شرکت۔ تینوں مسلح افواج، پنجاب رینجرز اور ایف سی کے دستوں کا مارچ پاسٹ، آذربائیجان اور ترکیہ کے مسلح افواج کے دستوں نے بھی مرکزی تقریب میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سمیت سیاسی قیادت کے کھڑے ہو کر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے۔ مارکہ حق میں عظیم کامیابی سے دنیا کے سامنے نیا پاکستان ابھرا۔ ہماری مسلح افواج کی جرأت اور بہادری نے تاریخ اور جغرافیہ بدل دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب، کہا بھارت کو گھمنڈ تھا کہ طاقت کے زور پر پاکستان کو زیر کر لے گا۔ صرف 4 دن کے اندر بھارت کا غرور خاک میں مل گیا۔ 10 مئی کو اسے ایسا سبق سکھایا کہ اس کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ وزیر اعظم نے جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی کاوشوں کی تعریف بھی کی۔ امید ظاہر کی کہ صدر ٹرمپ ایسے ہی مسئلہ کشمیر بھی UN قراردادوں کے مطابق حل کرائیں گے۔ جشن آزادی پر مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب، مزار قائد پر گورنر سندھ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ اعزازی گارڈز 2 دستوں پر مشتمل، ایک دستے میں پاک بحریہ کے سیلرز، دوسرے میں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹ شامل۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور تصور اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ کمانڈ کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر سمیع اللہ نے سر انجام دیے۔ کور کمانڈر کراچی کی مزار قائد پر حاضری، مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ مزار اقبال پر پاک فوج نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ قائم مقام گورنر، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور صوبائی وزراء کی مزار اقبال پر حاضری اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ بلوچستان میں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے احاطے میں وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی نے پرچم کشائی کی۔ اسپیکر، صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور طلباء طالبات نے شرکت کی۔ کوئٹہ میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں عوام کا جوش و ولولہ قابل دید۔ صوبے کے نامور فنکاروں نے حاضرین کا لہو گرمائے رکھا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ صوبے کے عوام کا وطن سے محبت کا جذبہ لازوال ہے۔ بلوچ عوام کی جانب سے بہادر افواج کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ بلوچ بہادر اور دلیر قوم ہے۔
گورنر ہاؤس لاہور میں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی شاندار تقریب۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے قومی پرچم لہرایا۔ ملک محمد احمد کا کہنا تھا آزادی لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ تقریب سے خطاب میں فیصل کریم کنڈی نے اوورسیز پاکستانیوں سمیت تمام عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد دی۔ پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پولیس لائنز ڈیرہ میں یوم آزادی تقریب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شرکت۔ علی امین گنڈا پور نے کہا خوددار اور خود مختار قوم کی بنیاد شفافیت اور میرٹ پر ہے، قرضے ختم کرنے ہیں تاکہ مکمل خود مختاری حاصل ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جشن آزادی پر قوم کو مبارکباد کا پیغام۔ کہا 14 اگست محض جشن آزادی نہیں بلکہ پاک سرزمین سے وفا کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ پاکستان جیسی بے مثال سرزمین عطا کرنے اور باوقار زندگی گزارنے کا موقع ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بننے پر بے حد فخر ہے۔ مارکہ حق میں فتح پر بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پاکستان ایک روشن چراغ ہے جس کی لو سے دنیا چمک رہی ہے۔ پاکستان ہماری آن بان شان ہے، پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ یوم آزادی پر علامہ اقبال قائد اعظم اور ان کے رفقا کا خراج عقیدت ان کو پیش کیا۔ سپریم کورٹ سمیت 5 ہائی کورٹس میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے پرچم کشائی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے پرچم کشائی کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ججز نے پرچم کشائی کے بعد پودے بھی لگائے۔ سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس محمد جنید غفار نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں ججز اور وکلاء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ بلوچ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جسٹس روزی خان بڑیچ نے پرچم کشائی کی۔ لاہور اور پشاور ہائی کورٹس میں بھی پرچم کشائی کی پروقار تقریبات۔ آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے جج جسٹس خالد رشید چودھری نے ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس کمپلیکس کے لان میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی یوم آزادی پر پاکستانی عوام کو مبارکباد۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے، تجارت میں پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہیں۔ امریکہ معدنیات سمیت نئے شعبوں میں شراکت داری کا فروغ چاہتا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر امریکی سینیٹر کرس وان ہالن کی پاکستان قوم کو مبارکباد۔ کہا میرا پاکستان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، کراچی میں پیدا ہوا تھا۔ کیلیفورنیا کی رکن کانگریس جوڈی کا جشن آزادی پاکستان پر مبارکباد کا پیغام۔ پاکستانی عوام اور امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یورپی یونین کے سفیر کی طرف سے بھی پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی گئی۔ جشن آزادی کی خوشیاں 92 نیوز کے سنگ، بچے بڑے سبھی کا جشن منانے کا اپنا اپنا انداز، تصاویر کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار۔ 92 نیوز کی عوامی مہم عوام کے دلوں میں گھر کر گئی۔ ہر شہر، ہر ضلع، ہر گاؤں سے 92 نیوز کو تصاویر کا تانتا بن گیا۔ آپ بھی قومی پرچم اٹھائیے یا قومی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پودا لگائیے، تصویر بنائیے اور بھیج دیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 982ویں سالانہ عرس کا دوسرا روز۔ اندرون اور بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد عرس مبارک میں شریک۔ زائرین میں لنگر کی وسیع پیمانے پر تقسیم، دودھ کی سبیلیں بھی جاری۔ تقریبات کے سلسلے میں آج محفل سما ہوگی۔